اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ اسلامی باتیں چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر سننے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے۔ ناظرین محترم، بہت سے لوگ استانے میں بھی آتے ہیں، فون بھی کرتے ہیں اور ان کا ایک دکھ ہے اور وہ دکھ ہے کہ محبت ہو جائے، کوئی ایسا تویز ہو جائے، کوئی ایسی پڑھائی آ جائے کہ محبت ہو جائے۔ آج ہم محبت کے لیے ایک مجرب وظیفہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اس سے پہلے چند اہم باتیں۔ مولا علی نے فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کا ایک دوست ہو اور وہ دوست نیک ہو اور اچھا ہے۔ مولا علی کے پاس ایک شخص آیا، عرض کی کہ مجھے کسی لڑکی سے محبت ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کیا وہ لڑکی ماں باپ کا ادب کرتی ہے؟ کیا وہ بڑوں کا ادب کرتی ہے؟ اگر کرتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر ماں باپ کی گستاخ ہے، بڑوں کی نافرمان ہے تو ہرگز اس سے شادی نہ کرنا۔ محبت بڑا خوبصورت لفظ ہے اور اللہ پاک کو بھی محبت بہت پسند ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا کرو تاکہ دلوں میں محبتیں پیدا ہوں۔ اسی حوالے سے کہ اب کوئی عورت میاں بیوی ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا تو عورت سوچے سمجھے بغیر اپنا سسرال چھوڑ کر میکے آ جاتی ہے۔ جب میکے آ جاتی ہے تو پھر وہ سوچتی ہے کہ میں اب کیا کروں، پھر وہ ڈھونڈتی ہے وظیفے کہ کوئی وظیفہ ایسا مل جائے، کوئی پڑھائی ایسا مل جائے کہ وہ لینے کے لیے آ جائے۔ میں تمام ایسی خواتین سے گزارش کروں گا کہ کبھی اپنا سسرال اس طرح مت چھوڑو۔ جب آپ نے واپس جانا ہی ہے تو پھر چھوڑ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر آپ آگے سوائے آپ ماں باپ کو دکھ دیتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، اور آپ پھر کہتی ہیں کہ وہ وہاں سے خود لینے کے لیے آ جائیں، لڑائی آپ کریں۔ غلطی آپ کی ہے یا شوہر کی ہے یا سسرال والوں کی ہے، کسی کی بھی ہے، لیکن گھر سے باہر مت نکلو۔ یہاں سے محبتوں میں دراڑیں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کا کوئی عزیز ہے، کوئی رشتہ دار ہے جسے آپ بہت چاہتے ہیں، کسی وجہ سے آپ سے ناراض ہو گیا اور آپ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو، لیکن ہو گیا۔ کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی دلوں میں، اور سب سے زیادہ تکلیف دینے والی جو چیز ہے، جو محبتوں میں دراڑیں پیدا کرتی ہے، جو دلوں کو توڑتی ہے، وہ ہے زبان۔ اگر آپ کو کوئی بات کسی کی بری لگ جائے اور اس کا جواب آپ بھی برائی سے دیں تو یوں دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔
تو یا عزیزو یا رقیبو، یا عزیزو یا رقیبو، ہر نماز کے بعد 101 بار آپ پڑھیں۔ حوالے میں نے آپ کو سب دے دیے ہیں۔ یا عزیزو یا رقیبو، ہر نماز کے بعد 101 بار پڑھیں۔ پڑھ کر آپ اس کی کوئی تصویر ہو آپ کے پاس، اس تصویر پر دم کریں، پھونک ماریں۔ اگر تصویر نہیں ہے تو اس کا تصور کر کے اس کو پھونک مار دیں۔ اور یہ صرف اور صرف جائز، بعض لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو لڑکیوں کو ہرے باغ دکھاتے ہیں اور ان کی زندگی تباہ کر کے اور پھر فرار ہو جاتے ہیں۔ یوں لڑکی بیچاری پریشان ہوتی ہیں۔ تو ایسا کوئی شخص یہ وظیفہ نہیں کر سکتا۔ جو ایسا کرے گا تو اس کو اللہ کی بھی مار پڑے گی اور زمین والے بھی اس کو نہیں چھوڑیں گے، دائیں بائیں سے بھی مار پڑے گی۔ یہ یاد رکھیں، ہرگز کسی کو دھوکہ مت دو۔ آپ کے دل میں اگر سچی محبت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میری فلاں لڑکی سے یا لڑکی چاہتی ہے فلاں لڑکے سے شادی ہو جائے، تو 300 بار روزانہ یا عزیزو یا رقیبو پڑھے، 40 دن پڑھے۔ انشاءاللہ 40 دنوں میں ہی آپ کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا، آپ کی بات پکی ہو جائے گی۔ لہٰذا محبت کرنے سے پہلے جو میں نے بات آپ کو بتائی ہے کہ آپ پہلے دیکھیں کہ گھر والے کیسے ہیں، گھر کا ماحول کیسا ہے، لڑکا نشہ تو نہیں کرتا، شراب تو نہیں پیتا، لڑکا کرتا کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی محبت اندھی ہوتی ہے۔ اب اتنی بھی اندھی نہیں ہوتی کہ چرسیوں سے اور پوٹریوں سے آپ کو محبت ہو جائے اور پھر آپ اس کے پیچھے در بدر پھریں، گھر والوں کو بھی رسوا کریں، بھائیوں کو بھی رسوا کریں، پورے خاندان میں رسوائی پیدا ہو جائے۔ تو ہر کام سوچ اور سمجھ کے کرنا چاہیے۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد و علیہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔